الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ہماری بات تھی قل هو اللہ احد میں کہ اللہ یکتا ہے۔ تو پہلا سوال یہ ہے، کل کی بات کا خلاصہ ہو جائے تاکہ آگے مزید ربط پیدا کر لیں کہ خدا کی جو توحید کی اقسام ہیں ان میں سے ہم کون سی قسم میں بات کر رہے تھے؟ ماشاءاللہ 2-3 بندے نے جواب دیا ہے، تو سب اگر تھوڑا غور کریں سوچیں کہ کل توحید کی کس قسم پہ بات ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ آدھے بندوں نے تقریباً جواب دے دیا ہے۔ میں اس وقت تک سوال دہراتا رہوں گا جب تک کہ سارے بندے جو ہے نا تھوڑا ذہنی طور پہ بیدار ہو جائیں، ان کو یاد آ جائے کہ توحید کی جو اقسام ہیں ان میں سے کس قسم پہ کل بات ہوئی تھی۔ توحید سے ذات، خدا کی ذات وحدہ لا شریک ہے، یعنی اس کا کوئی ہم مثل نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے ذات میں، صفات میں، ہر چیز میں، لیکن یہاں ہم بات کر رہے ہیں ذات میں اس جیسا کوئی نہیں، اس کی ذات منفرد ہے، وحدہ لا شریک ہے، یکتا ہے۔ اچھا، یہ بات اثنین کے مقابلے میں تھی، یعنی وحدہ لا شریک کی جب بات ہو رہی ہے قل هو اللہ احد، تو احد اور واحد میں جو فرق بیان کیا تھا، واحد کی جب بات ہوتی ہے تو ثانی کا یعنی اس کی نفی کی جاتی ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، لیکن جب احد کی بات کی جاتی ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ مرکب کے مقابلے میں یعنی بسیط ہے، نہ ترکیب خارجی ہے خدا کی، نہ ترکیب ذہنی ہے، جیسے انسان کے حیوان ناطق تحلیلی ذہنی اجزاء ہیں اور جو خارج میں اجسام ہیں ان کے تکوینی اجزاء ہیں، خدا کے ایسے کوئی اجزاء نہیں، مرکب نہیں۔ یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد جو بات تھی توحید فی ذات کے حوالے سے، لیسا کمثلہ شیء میں ایک شبہ پیدا کیا کسی خطیب نے، اور بہت بڑا شبہ، آج تک میں نے کسی سے اس کا جواب نہیں سنا۔ مثل کاف جو ہے لیسا کمثلہ، مغنی اور لبیب میں بھی یہ بات موجود ہے۔ کاف جو ہے وہ کون سی ہے؟ کاف تشبیہ، اور مثل کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ تشبیہ۔ تو اب ترجمہ اس بندے نے یہ کیا کہ خدا کی مثل کوئی نہیں، لیسا کا مثل ہی۔ اب یہ مسئلے حوضے میں نہیں حل ہوں گے تو کہاں حل ہوں گے؟ خود مثل کی مثل، کاف کا معنی بھی مثل، تشبیہ یعنی مثل تشبیہ، مثل کا معنی بھی مثل، یعنی خدا کی مثل کی مانند کوئی نہیں، خدا کی مثل کی مثل نہیں ہے، یعنی نعوذ باللہ اس نے جو شعور دیا کہ خدا کی کوئی مثل ہے اور اس مثل کی مثل کوئی نہیں، لوگوں نے نعرے لگائے۔ اب یہاں پہ یہ آپ لوگوں نے حل کرنا ہے، چونکہ ہم توحید فی ذات کی بات کر رہے ہیں، اور وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، اس کو کوئی ہمسر نہیں، تو وہ تو ٹھیک ہے، ایک علم کلام کی روح سے، قرآن کی روح سے جواب ہے، لیکن یہ نحوی مسئلہ ہے۔ کاف تشبیہ جب ہم کہہ رہے ہیں تو تشبیہ کاف کا ترجمہ تو آئے گا، ٹھیک ہے، اس پہ آپ نے تحقیق کرنی ہے۔ مغنی اور لبیب میں ظاہراً ٹھیک ہے کاف تشبیہ کی مثال دی گئی، کاف زائدہ بھی کہا گیا، بعض موجودہ براجے کہتے ہیں ہر قرآن میں کوئی حرف زائد ہے، اس نظریے کے مخالف وہ کہتے ہیں کہ جناب حرف زائد، نعوذ باللہ خدا زائد کا نام کر رہا ہے، خدا ایک حرف بھی زائد نہیں بولتا، اس حرف کا بھی کوئی نہ کوئی مراد معنی مقصود ضرور ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہم کہہ رہے ہیں زائد ہے، تو یہ ان کا اشکال ہے، تو اس کو آپ حوزے لیول پہ حل کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن تھوڑی سی میں اس میں وضاحت کروں گا کہ ایک ہے مثل، ایک ہے مثل، مثل اور مثل دونوں میں فرق ہے۔ قرآن نے کہا لیسا کمثلہ شیء، خدا کی ذات کی مانند کوئی شے نہیں ہے،
اس کی ذات بسیط ہے، غیر محدود ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کی صفات عین ذات ہیں، خصوصاً یہ 3 صفات عین ذات ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کون سی صفات عین ذات ہیں؟ ماشاءاللہ 10-12 بندے بولے ہیں، ماشاءاللہ سارے بندے بولے کون سی صفات جو خدا کی عین ذات ہے؟ علم، قدرت اور حیا، یہ عین ذات۔ عین ذات سے مراد یہ ہے کہ یہ نظریہ جو امامیہ نے دیا اشاعرہ کے مقابلے میں، اشاعرہ نے کیا کہا خدا کی صفات کیا ہیں؟ ماشاءاللہ 3-4 بندے بولے ہیں، اس کا مطلب جو پڑھ کے ہیں، علم کلام پڑھا ہے انہوں نے، یہ تھوڑا بہت یاد ہے یا پڑھا چکے ہیں، ان کو تو یہ چیزیں آپ آسان ہے۔ تو اشاعرہ کہتے ہیں خدا کی صفات خدا کی ذات پہ زائد ہے، ذات اور ہے صفت اور ہے۔ جیسے ہم مثال لیں، ہماری مثال ممکن الوجود الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون، یعنی ہم خدا قرآن میں کرے ہم جیسے جاہل پیدا ہوئے ہیں، ہمارے پاس علم نہیں تھا، ذات تھی، تو یہ علم بعد میں تھوڑا تھوڑا آیا، تو یہ علم زائد بر ذات ہو گیا۔ ہمارا علم ممکن الوجود مخلوق جو ہم جیسے ہیں، معصوم کی میں بات نہیں کر رہا، وہ تو جب آتے ہیں تو عالم پیدا ہوتے ہیں، لیکن خدا کے علم اور ان کے علم میں یہ فرق ہے کہ خدا اپنے علم میں کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ اللہ کے محتاج ہیں۔ ان کا علم بنسبت خدا محدود ہے، ہمارے نسبت غیر محدود ہے، اور خدا کا علم جو ہے وہ عین ذات ہے، البتہ خدا نے ان کو عالم پیدا کیا، یہ کلام بات ہے، یہ فرق ہو گیا خدا کے علم اور اہل بیت کے علم۔ اب یہاں پہ جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اشاعرہ کی رد میں امامیہ نے کہا کہ یہ صفات عین ذات ہیں، جدا نہیں ہے، زائد بر ذات نہیں ہے، توحید فی ذات کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ذات پروردگار کا دوسرا اگر ہم نام دیں علم خدا، قدرت خدا، حیات خدا، یعنی ذات کو اگر ہم جیسے انسان کو تھوڑا ہم ڈیفائن کرنا چاہیں، انسان کی اگر ہم تعریف کرنا چاہیں تو کھول کے ہم بیان کرنا چاہیں گے، اچھا ایسی نہیں پنکھے نہیں کوئی چل سکتا اللہ کل اللہ ما صابرین، تو جو خطبہ شعبانی میں ہے کہ اچھےکم وجوہکم اذکروا اچھے وجوہ یوم القیامہ، انشاءاللہ یہ تھوڑی بہت گرمی روز قیامت کی گرمی کو یاد کرنے کے لیے برداشت کریں اور اس کو تاکہ انسان یاد رکھے اور خدا ہم سب کو اس گرمی سے بچائے۔ صلو علی محمد وعلی اشاعرہ نے جو نظریہ دیا اس کی رد میں، یعنی خدا کی انسان کی جیسے تعریف حیوان نہ دے، تحلیل ہو گئی، خدا اللہ کی ذات کی جب تھوڑی سی ہم وضاحت چاہیں کہ تھوڑا بیان کریں خدا کی ذات کی حقیقت کیا ہے، بساطت کی جیسے ہم نے سمجھ لیا، مرکب نہیں ہے، لیکن اس کی حقیقت کچھ تو بیان کریں۔ ہم کہیں خدا کی حقیقت یہ ہے کہ کمال علم، تمام علم، غیر محدود علم اور غیر محدود قدرت، غیر محدود حیات، یہ تمام حقیقتیں یہ خدا کی حقیقت ہے، یہ خدا کی ذات ہے، اور یہ غیر محدود علم، غیر محدود قدرت، غیر محدود حیات جس میں کسی کا محتاج نہیں ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہیں گی، یہ وہ حقیقتیں ہیں جس کو ہم ذات پروردگار کہتے ہیں۔ صلو علی محمد وعلی جو روزہ صحیح کر کے ہیں وہ صلوات بلند پڑھیں۔ پچھلے حال والے حالانکہ یہ اس مہینے میں تو سارے عمل قبول ہوتے ہیں، لیکن درود ایسی شے ہے جو پورا سال قبول ہوتا ہے، تو پچھلے بھی قبول، اپنے اعمال کو زیادہ وزنی بنانے کے لیے مل کے بلند صلوات پڑھیں۔ بلکہ خطبہ شعبانیہ میں رسول خدا نے طلب کیا ہے اس مہینے میں میرے اوپر زیادہ درود بھیجو، کیونکہ اسقل فی المیزان، ہمارے نامہ اعمال کے تلنے والے پلڑے میں سب سے زیادہ وزنی چیز کیا ہے؟ محمد و آل محمد پر درود ہے، جیسے کہ حرم میں وہ بعض عربوں کو آپ نے سنا ہوگا، وہ روایت کی روشنی میں انہوں نے ایک جملہ بنایا ہوا ہے، خفیفۃ علی اللسان ثقیلۃ فی المیزان صلاۃ علی محمد و آل محمد۔
تو یہ تھوڑا سا خلاصہ کل کی بات کا، تھوڑی سی وضاحت اضافہ ہو گیا توحید فی الذات کے حوالے سے کہ خدا کی مثل نہیں ہے، خدا کا کوئی کف نہیں ہے، ہمسر نہیں ہے، خدا جیسا کوئی نہیں ہے، ذات میں خدا جیسا کوئی نہیں ہے۔ اب رہی بات صفات کی، صفات میں بھی خدا جیسا کوئی نہیں ہے، لیکن خدا نے قرآن میں ایک مثل کا لفظ استعمال کیا۔ اگر کسی کو آیت یاد ہے ایسا کمیسلی شے تو گزر گئی، مثل اور مثل میں تھوڑا سا فرق بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ خدا کی ذات اور صفات جو اہل ذات کے علاوہ صفات ہیں، جیسے خالق ہے، رازق ہے، ٹھیک ہے، مدبر کائنات ہے، بہت ساری خدا کی صفات ہیں۔ خدا کے کتنی صفات ہیں؟ ایک اور سادہ سا سوال ہے، 8 ہیں خدا کی صفات، ایک جواب ہے 8 صفات ثبوتی اور 8 سلبی، 16 صفات، دوسرا جواب آ گیا، تیسرا جواب سادہ سے سوال ہے، حوض علمی میں جنگل میں تو نہیں میں سوال کرنا 80 صفات کچھ تو بتائیں جی۔ ہاں مولانا لال صاحب نے لال والی بات کی ہے کہ دیکھیں دعائے جوشن کبیر ماہ رمضان میں پڑھنے کا ثواب کیا ہے، کیا فائدہ ہے؟ جنت سے برات کے لیے دعائے جوشن کبیر کم از کم ایک دفعہ شب قدر میں یا پہلی ماہ رمضان کو پڑھنی چاہیے۔ تو اس میں کتنے لال صاحب نے بیان کر دی کتنی صفات ذکر ہوئی ہیں اللہ کی؟ 1000، بعض نے کہا 1001 ہے۔ چلو آپ جب پڑھیں شب قدر میں تو کاؤنٹ کر لیجیے گا، چلو کم از کم 1000 تو ہے۔ مشہور 99 ہے رسول خدا کی صفات بھی اللہ کی بھی۔ اچھا ہم یہ عین ذات صفات کی بات نہیں کر رہے، 3 صفات جو قدرت علم حیات ہیں، ہم باقی صفات کی بات کر رہے ہیں۔ ان صفات میں اور خدا کی ذات میں کچھ فرق ہے یا نہیں ہے؟ ذات کے اعتبار سے لیس کمثلہ شیء، لیکن خود خدا نے قرآن میں اور اس کی روایات میں تفسیر بھی ہے کہ خدا نے مثل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وہ آیت اگر کسی کو یاد ہے تو سنا دیں۔ نہ وہ مثل عیسیٰ وہ اچھی بات آپ نہیں، لیکن خدا اپنے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہے۔ نہ وہ مثل بھی ٹھیک ہے، مثل الذین مثل نور ہی، یہ ایسی بات ہے اللہ کے نور کی مثل کیا ہے، یہ ہمارے مطلب کے قریب ہے۔ وہ مثالیں بھی ٹھیک ہے اس معنی کو جو ہے نا واضح کرنے کے لیے۔ لہل مثل نور ہی کا مشکات، یہ ٹھیک ہے جو جس نقطے پر میں آنا چاہتا ہوں، لہل مثل الاعلی، یہ قرآن میں آیا اللہ کی کوئی اعلیٰ مثل ہے، مثل نہیں، مثل ہے اللہ کی کوئی ہے مثل، مثل نور ہی کا مشکات ہے۔ اب خدا اپنے آپ کو جیسے حدیث قدسی میں کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقتک یا سورہ پاک کا نام تو اب خدا اپنا تعارف کروانا چاہتا ہے، وہ جسم تو ہے نہیں۔ اچھا بتائیں خدا کا جسم ہے یا نہیں ہے؟ چاند بلدے بولے خدا کا جسم ہے یا نہیں ہے؟ ورنہ آج وہ کل جس پہ بات ہوئی تھی جو مجسمہ کے نظریے کے قائل ہیں، یہ زاہد شاہ صاحب رستے میں آ رہے تھے تو بڑی قیمتی انہوں نے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ قائل ہیں تجسیم کے، وہ تو اس کا مطلب اسلام سے قائل ہیں، تجسیم خدا کے جسم کے جو قائل ہیں اور اس پہ آثار مرتب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے ظاہری طور پہ اسلام کا حکم لگے گا، لیکن یہ تشبیہ اور تجسیم و حلول جو صوفیہ کا نظریہ ہے کہ خدا نعوذ باللہ کسی کے اندر، اور میں آج چاہ رہا تھا اللہ کرے ٹائم بچ جائے، مولا کا وہ خطبہ جو پہلا خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، وہ کس کے بارے میں؟ توحید کے بارے میں۔ اس سے قیمتی تعریف اور بیان توحید کے بارے میں کوئی دے ہی نہیں سکتا جو سید الموحدین نے نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں دیا ہے۔ اور میری یہ خواہش ہے کہ آپ فضلاء اگلے ماہ رمضان تک یہ خطبہ جو ہے پورا یاد کریں زبانی ترجمے کے ساتھ۔ اور میں ادارے سے ابھی میرے ذہن میں یہ بات آئی، تھوڑا میٹنگ کر کے کچھ بلکہ اگلے سال تک ایک اعلان کرتے ہیں ادارے کی طرف سے، انعام باقاعدہ دیا جائے گا کہ جو اس خطبے کو یاد کرے گا ترجمے کے ساتھ تو اس کے لیے کوئی پیکج انشاءاللہ میں میٹنگ کر کے بتاؤں گا۔ تو یہ اس میں مولا نے بڑی قیمتی بات اس کو بیان کریں گے،
لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حلول کا نظریہ، تجسیم کا نظریہ، اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں بڑی خطرناک، یعنی بعض اوقات انسان جو ہے جو عمومی پریکٹیکل لائف میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے وہ توحید سے دور گزار رہا ہے، ٹھیک ہے، زبان پہ وہ کہہ رہے ہیں خدا کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، اچھا اکثر لوگ جب خدا کی بات ہوتی ہے تو وہ کدھر اشارہ کرتے ہیں؟ اچھا اسی خطبہ میں مولا نے کیا کہا ہے؟ من اشار الیہ فقط حدہ، فقط من حدہ فقط عدہ، ٹھیک ہے، جس نے اللہ کی طرف اشارہ کیا ادھر 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 تو خدا کو کیا کر دیا؟ معذور کر دیا۔ تو انشاءاللہ یہ بات کریں گے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ توحید جیسا اساسی نظریہ جو عقیدہ ہے، اس نظریے کے بارے میں عملی زندگی میں ہم کیا ہے، ہمارا معاشرہ کیا ہے، اس پہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ تو یہ بات ختم ہوگی۔ مثل اور کس میں بات ہو رہی تھی؟ مثل میں۔ مثل اور مثل نصیر شاہ صاحب خدا آپ کی نصرت کرے، آپ نے بڑا جود کیا، وہاں سے آگے کوفہ مسجد سے جلدی ہو کے ڈبل ثواب کما لیا۔ اور یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے کہ مثل ہوتا ہے ذات میں اور مثل ہوتا ہے صفات میں۔ سب بولو، مثل کس میں ہوتا ہے؟ صفات میں۔ یہ مہم ترین نقطہ ہے۔ اور جیسے کل میں نے الحمدللہ بڑی لمبی چوڑی باتیں، عین اللہ عظم اللہ، خدا کا جسم بھی نہیں ہے ادھر عین اللہ بھی ہے، میں یہ شکر خدا کے لیے کہہ رہا ہوں، میں نعوذ باللہ میرے کوئی ویلیو نہیں ہے، مولا کی ساری نظر کرم ہے، اللہ کا لطف ہے۔ اتنی بڑی بڑی دقیق باتیں بڑے میں نے کتاب میں جو پڑھی ہیں، جتنے علماء کو سنا، آج تک میں نے نہیں دیکھا کسی نے ان مسئلوں کو حل کیا ہو، بلکہ یہ نفی کر دیتے ہیں جنہیں یہ معنی نہیں ہو سکتا، حالانکہ ادلہ موجود ہے، یا وہ بالکل کچھ اقرار کر رہے ہیں اور دوسری طرف شبہ کا ازالہ نہیں کر رہے۔ جو کل بات پیش کی تھی کہ خدا کا جسم بھی نہیں ہے، جہاں بندی کی ادلہ کی، وہ خلاصہ تھا، بہت سارے لمبے چوڑے دقیق مطالب تھا۔ آج کا مطلب بھی بہت دقیق اور مہم ترین ہے۔ آج تک میں نے نہیں سنا پڑا کسی نے اس مسئلے کو اس طریقے سے حل کیا ہو، مثل اور مثل میں فرق۔ مولا علی کے بارے میں ایک حدیث ہے، علی مثل الکعبہ یوتا الیہ ولا جاتی، کعبے کی طرف چل کے آیا جاتا ہے، کعبہ چل کے کسی کے پاس ہے۔ علی کی مثل بھی رسول خدا فرماتے ہیں کعبے کی طرح ہے، کہ جیسے لوگ کعبے کے پاس چل کے جاتے ہیں، کعبہ نہیں جاتا، اسی طرح لوگوں کو ضرورت ہے کہ علی کے دروازے پہ آئے، علی کو ضرورت نہیں کہ کسی سے کچھ لینے کے لیے جائے، نہ علی کو علم لینے کی کسی سے ضرورت، نہ کسی سے حکمت لینے کی ضرورت، نہ وہ اقضاکم علی، سب سے بڑا قاضی کون ہے؟ علی۔ تو یہ علی کو مثل کعبہ رسول خدا نے قرار دیا۔ تو بلکہ مولا کے یہ ذریعے کے باہر دروازے پہ ذہن آپ بھی لکھی ہوئی ہے ایک اور حدیث بھی، جی علی مثل الکعبہ المستورہ نہیں نظر نہیں ہے، یہ الاتیان الیہ فریضہ، ٹھیک ہے، اس طرح کی حدیث میرے خیال میں دروازے پہ بھی لکھی، وہ بدلتے رہتے ہیں حدیث علی حال۔ تو یہاں پہ مثل جو ہوتا ہے، ایک اور میں مثل کی بات کو سمجھانے کے لیے، مثل اہل بیتی کا مثل سفینت، وہاں بھی مثل نہیں کہا، مثل کہا ہے کہ میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مانند ہے، من راکبہا نجات، جو سفینہ نوح میں سوار ہو گیا وہ کیا ہو گیا؟ نجات پا گیا، ومن تخلف عنہا غرق، وہ غرق ہو گیا، گمراہ ہو گیا۔ اب یہاں پہ مثل کی بات بالکل واضح ہو گئی، صفت میں ہے۔ مثل اگر کہا جاتا نا علی مثل الکعبہ، تو کعبہ اینٹوں پتھروں کا بنا ہوا، پتھروں کا، تو نعوذ باللہ علی تو پتھروں کے نہیں بنے، مثل ہوتا تو پھر ذات میں ہوتا، صفت میں تشبیہ دی ہے۔ جیسے کعبہ ہدایت دیتا ہے، کعبے کے پاس لوگ چل کے آتے ہیں، کعبہ مرکز ہے، کعبہ خدا کی طرف لے کے، یہ ساری جو کمالات اور صفات کعبے میں وہ علی میں بھی، صفت کے اعتبار سے علی کعبے کی مانند۔ اسی طرح جو اہل بیت ہیں وہ کشتی روح کی مانند ہیں، کشتی لکڑیوں کی بنی ہوئی، اگر مثل ہوتا تو اہل بیت کو لکڑیوں کے بنے ہوئے ہیں، عالم انوار میں نور کے ہیں، اور عالم بشریت میں گوشت اور خون، لحموں کا لحمی و دموں کا دمی، تو اس کے بنے ہوئے ہیں، تو وہ لکڑیوں کے نہیں اہل بیت بنے ہوئے، مثل نہیں کا، مثل کا، یعنی صفات میں جو ہے اہل بیت وہ کشتی کا کیا کام ہوتا ہے، کیا صفت ہوتی ہے؟
وہ نجات دلاتی ہے، وہ ڈوبنے نہیں دیتی، وہ انسان کو بچاتی ہے غرق ہونے سے۔ یہی صفتیں اہل بیت کی انسان کو کنارے پہ لے کے جاتی ہیں۔ درود پڑھے بار محمد والے۔ یہ ساری بات توحید فی ذات کی وضاحت کے لیے میں نے مثل اور مثل میں فرق کیا۔ یہ جو بعض صفات ہیں وہ بھی ذات ہیں، بعض ذات نہیں، ان میں مسئلہ آ جائے گا، ذات میں تو نہیں آئے گا۔ وہی میں نے پہلے بتا دیا جزاکم اللہ، یہ بات کہ تین صفتیں جو ہیں علم، قدرت، حیات، یہ خدا کی عین ذات ہے، یہ ذات کی حقیقت، اس میں بات نہیں ہے، لیسا کمیثلہ شیء، بات ہے اس کے علاوہ اور صفتوں، ٹھیک ہے، ان صفات کے اعتبار سے بات ہوگی۔ اب وہ جو صفات ہیں خدا کی، خدا نے اپنا اظہار کرنا ہے، دنیا کو سمجھانا ہے کہ میں کیا ہوں۔ اور میں نے کہا جسم ہے نہیں، ہم یہ ثابت کر چکے ہیں، اب خدا کیسے بتائے کہ میں کیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے؟ کوئی مظہر تو ہونا چاہیے۔ مظہر کون سا اسم ہے، کون سا اسماء میں سے کون سا اسم ہے؟ اسم ظرف ہے۔ مظہر اسم ظرف زمان بھی ہے اور ظرف مثال کے طور پہ مقتل الحسین علیہ السلام یوم عاشورہ، یہ مقتل ظرف زمان ہے یا مکان ہے؟ زمان ہے۔ مقتل الحسین علیہ السلام فی کربلا، یہ لفظ مقتل ظرف مکان ہے یا زمان ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا جو ظرف ہے نا، یعنی ظرف مقتل مفعل صیغت مفعل، یہ اس میں ظرف کبھی مکان کے لیے کبھی زمان کے لیے قرینے کے اعتبار سے۔ تو خدا نے اپنے صفات کے اظہار کے لیے کوئی ظرف قرار دیا کہ اس ظرف میں خدا کی صفتیں اور خدا کے کمالات ظاہر ہیں، اور وہ ظرف ہے پوری مخلوق۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، پوری کائنات کا ذرہ ذرہ، ایک دانہ جو ہے رائی کے دانہ، وہ پتہ نہیں کتنے پھول اگا دیتا ہے، اتنے بڑے بڑے درخت بن جاتے ہیں، تو یہ وہ دانہ بھی مظہر صفات خدا ہے۔ لوگ تو 14 سال گزر گئے، ٹھیک ہے نا، علی جیسے مظہر صفات خدا کو مظہر نہیں مانتے، حالانکہ اللہ نے رائی کے دانے کو بھی اپنی صفات کا مظہر بنا کے، یعنی وہ چھوٹا سا دانہ وہ مکان ہے، وہ ظرف ہے کہ خدا کی صفتیں ظاہر ہو رہی ہیں، خدا کے کمالات اس کے ذریعے سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ اور کل میں نے بتایا تھا کہ خدا کو ہم برہان انی سے پہچانتے ہیں یا لمی سے؟ انی سے پہچانتے ہیں، یعنی ہم مخلوق سے خالق کو پہچانتے ہیں۔ خالق سے خالق کو پہچانا یہ اہل بیت کی وسعت اور مقام ہے، ہماری وسعت سے باہر ہے۔ صلو علی محمد وآلہ۔ جیسے 15 مناجات ہے نا، یہ دعاؤں کے ایام ہے، دعائیں ضرور، چلو آگے پیچھے نہیں بات نہیں تھا، دعائیں سیر چھوٹی پڑھ لیں، اور دعا افتتاح ہے، جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے۔ حرم میں ایک دن پورے 24 گھنٹے میں ایک دفعہ بڑا مختصر حاضری ضرور دیں، یہ مولا کا لطف ہے ہمارے اوپر، ہم یہاں ہیں نجف میں، ورنہ توفیق سال بڑھ جائے تو کوئی پتہ نہیں چلتا۔ تو شکر مولا کے لیے تو آپ نے ہمیں رکھا ہوا اپنے جوار میں، کم از کم ماہ رمضان میں ایک حاضری دے۔ کل میں نے 1:45 بجے ایک گھنٹے کے بیٹے کو اپنے بیٹے کے ساتھ وہ جا رہے تھے، اور یہ علماء کا طریقہ ہے جب خلوت ہو حرم میں جانا، اور اسی نجف میں مولا کے حرم میں کسی مسجد سے میں نے سنا تھا کہ 300 مجتہد شب اپنے نماز شب میں مولا کے حرم میں اسی نجف میں دعائیں ابی حمزہ سمالی، یقیناً آپ کچھ نہ کچھ، چلو روزانہ پوری نہیں پڑھ سکتے، تھوڑی تھوڑی اس کے حصے کر کے ہفتے میں مکمل کرنے جیسے ندی، اس کے اندر جو مطالب ہیں، جو معارف ہیں، یہ میرے خیال میں حوضہ نجف میں کام قدری کب ہوں گے؟ کوئی دعائیں ابھی حمزہ سمالی پہ درس دے رہا ہو حوضہ نجف میں کسی ٹائم پہ، اس کی شروعات جو ہیں، اس کے جو معارف ہیں، پتہ نہیں اللہ کرے یہ وہ دور آ جائے، اور یہ شوق علم اور یہ ماہ رمضان جو نجف میں مشہور ہے کہ یہ تو علم کی راتیں ہیں، عبادت اور جاگنے کی راتیں، تو اللہ کل حال تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا 300 مجتہد جو ہے شب نماز شب کی وتر کی قنوت میں دعائیں ابھی حمزہ سمالی، یہ مرجع کے جملے ہیں جو عرض کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ وہ زبانی دعائیں ابھی ہمیں تو اب شاید پورے رمضان میں ہم ایک دفعہ دیکھ کے نہیں پڑھتے، تو وہ زبانی ان کو وہ دعائیں ابھی حمزہ سمالی، اور ہر نماز شب میں، اور وہ بھی حرم میں۔ آپ غور کریں کتنی برکات تھی اس نجف کی، اور کمالات روحانیہ کتنی تھی۔
کہ جناب وہ اپنے دعائیں قنوت میں زبانی دعائیں ابھی ہم سماعی پڑھتے تھے. تو میں یہ بات عرض کرنا جا رہا ہوں کہ یہاں پہ ہمیں مثل اور مثل میں جو فرق کرنا ہے، بہت ساری احادیث آپ کو مثل کے حوالے سے ملیں گی. آیات جیسے مثل نوری شیخ صاحب نے جو پڑھی، مثل نوری کا مشکات ہے، اس کی پوری میری ایک شاید مجلس بھی ریکارڈ ہے، پہلے ریکارڈڈ موجود ہے میرے چینل پہ، مل جائے گی ادھر تفسیر آپ نے. اور اس میں روایات ہیں کہ مشکات کون ہے، ٹھیک ہے، آگے جو مصباح سے کون ہستی مراد ہے، اور خدا نے وہ جو اپنا تعارف کروایا ہے نا، وہ تعارف کروایا ہے 12-14 ہستیوں کے صدقے میں کہ یہ جو 14 معصوم جن کو خلق کیا ہے، ان کو سمجھ جاؤ تو میری مقام اور کمال کو بھی سمجھ جاؤ. یہ اس پوری بات کا خلاصہ ہے. یعنی اہل بیت کے انوار کو اللہ نے اپنے نور کی مثل قرار دی. یہ روایات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں اور اس آیت کے ضمن میں. تو لہ المثل الاعلیٰ کی روایات بھی آپ اٹھا کے دیکھیں کہ اللہ کی یہ کوئی اعلیٰ مثل ہیں اور وہ بھی 14 معصوم ہیں. مثل نہیں ہے اہل بیت، اللہ کی مثل نہیں ہے، لیکن مثل ہے. یہ روایات ہماری تفاسیر اٹھا کے دیکھیں، یہ موجود ہے. اور دوسری بات سنوریم آیاتنا فی الآفاق کہ مخلوق سے ہم خالق کو پہچانتے ہیں. میں نے کل بھی ایک سوال کیا تھا کہ سب سے افضل مخلوق کون ہے؟ 5-7 بندے الحمدللہ بول پڑے، 10-12 بول پڑے، کوئی بات نہیں. سب سے دوبارہ سوال دہراتا ہوں، شاید کچھ لوگوں کو سمجھ نہ آئے ہو، میں ماشاءاللہ اردو ہی بول رہا ہوں، میرے خیال میں سارے سمجھتے ہیں. سب سے افضل مخلوق کون سی ہے؟ ابھی کچھ لوگ شاید نہیں بولے. اگر ایسے کسی مجمع میں ہوتا کہ جناب وہ نہ عضوی ہوتا نہ دنیاوی پڑھا لکھا ہوتا، پھر تو مجھے سمجھ آتی کہ شاید بندوں کو پتہ نہیں ہے، یا کوئی سنی مجمع بیٹھا ہوتا یا اصلا غیر مسلم مجمع بیٹھا ہوتا تو شاید میرا سوال مبہم تھا، ان کو واضح نہیں ہونا. میں فضلہ سے سوال چوتھی دفعہ کر رہا ہوں. کائنات میں چاند بھی مخلوق، سورج بھی، زمین، آسمان، حجر، شجر، انسان، حیوان، ملائکہ، جن. آپ کے علم کے مطابق آخری دفعہ سوال کروں، اس کے بعد نہیں کریں گے. اللہ جو ہے خالق، اس کی تو میں اس کے بارے میں سوال کر ہی نہیں تھا. وہ تو کائنات میں سب سے افضل، اس میں کوئی شک ہی نہیں. میں مخلوق کے بارے میں سوال کر رہا ہوں کہ سب سے افضل کون ہے؟ اہل بیت. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. 14 جو ہیں یہ سب سے افضل ہیں. کون سب سے افضل ہے؟ 14 بندے تو میرے ساتھ بلند آواز سے دل سے بولے تاکہ یہ زبان جو آپ کی بول رہی ہے یہ گواہی کے طور پہ روز قیامت گواہی دے. ٹھیک ہے نا. کل میں نے ایک حدیث بھی سنائی تھی سنی شیعہ کتابوں میں، علی خیر البشر من ابا. پھر بولے علی خیر البشر، شروع ساری حدیث بولے علی خیر البشر. یہ یاد بھی ہو جائے نا، علی خیر البشر من ابا فقط کفر. یہ بچے بیٹھے ہوتے تھے تو بڑے بلند آواز سے سارے ہی بولتے تھے. یہ روزہ کچھ لوگوں کو زیادہ لگ رہا ہے مجھے لگتا ہے. ضرور بڑے بار محمد و آل خلاصہ یہ نکلا کہ یہ جو 14 افضل ہیں کائنات میں سب سے زیادہ، تو اللہ نے اپنا تعارف کروانا کہ میری حقیقت کیا ہے باقی ساری مخلوق کو. تو اس نے کوئی مظہر بنائے ہیں، اتم اکمل ترین مظہر بنائے ہیں. دانا بھی مظہر ہے، شجر بھی مظہر ہے، حجر بھی مظہر ہے، چاند، سورج، زمین، آسمان، چراند پرند سب مظہر ہے خدا کے کمالات و قدرت و علم کے. لیکن سب کی مظہریت جو ہے اپنے اپنے ظرف کے مطابق ہے. یہ جو گلوب ہے اس کا واٹ 1 ہوگا، 2 واٹ کا ہوگا، 3 کا اس کی اپنی کیپیسٹی ہے. اگر آپ اس 2-3 واٹ میں 1000 واٹ لائٹ پہ فوراً ارسال کر دیں، یہ پھٹ جل جائے گا یا باقی رہے گا؟ یہی تو جبریل کہہ رہا تھا لو دنوت امبلا لہترک. تو جبریل کی ایک ہاتھ تھی، آگے جو نورانیت تھی وہ جبریل کی برداشت سے باہر تھی. آگے اگر بڑھ جاتا تو اس بلب کی طرح جل جاتا. لیکن اہل بیت کو اللہ نے قاب قوسین او ادنا کا جو قرب کا مقام پہنچایا. اور ایک مرجع سے جب پوچھا گیا کہ یہ مقام معراج آپ کیسے تفسیر بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا ممکن الوجود کا، واجب الوجود سے جتنا مانوی قرب ممکن تھا اسے کعبہ قوسین ادنا کہتے ہیں. یعنی دوسرے الفاظ میں روایت کی روشنی میں اگر بیان کر دوں کہ اللہ نے اسم اعظم کے 73 حرف بنائے ہیں.
تو 73 حرف میں ایک مثال دے کے واضح کرتا ہوں. جیسے مثال کے طور پہ آپ سمجھ لیں کہ ٹوٹل اس بجلی کے 73 واٹ ہوتے ہیں. ویسے ہوتے تو اس کے پتہ نہیں ہزاروں ہیں کتنے, اس کو اگر پتہ ہے اس کے سب سے زیادہ پاور کتنی ہوتی ہے اگر پتہ ہے تو بتا دیں. 11,000 وولٹ. تو واٹ کتنی ہوتی ہے؟ 35,000. چلو کوئی نہیں, آپ یوں بنا لیں کہ 73 مثال لیتے ہیں 73,000 وولٹ جو ہائی پاور ہے بجلی کی. میں نے بعض علاقوں میں دیکھا پاکستان میں کہ جو ہائی پاور وولٹیج جا رہی ہوتی تھی, اتنے موٹے موٹے تار اس کے نیچے سے بھی گزرتے تو شور اتنا پتہ نہیں عجیب سا آتا تھا, لوگوں کو خوف آتا تھا اتنی وولٹیج کی پاور ہے. تو وہ اگر اس کے کوئی تھوڑا قریب جائے تو جل جائے گا. تو یہاں پہ یعنی 73,000 جو پاوریں ہیں اس میں سے جو روایت کا ہے, یہ بہت ساری روایات کہ اللہ نے 73 اسم اعظم کے حرف بنائے ہیں, ان میں سے 72 محمد و آل محمد کو عطا کیے اور 73 اپنے پاس رکھے, اور ایک حرف کا فرق جو رکھا ہے وہ خالق اور مخلوق میں فرق رکھنے کے لیے رکھا ہے. تو آپ سمجھ لیجئے کہ اگر کسی نے اللہ کو سمجھنا ہے کہ اللہ کے کمالات, اس کی صفات کیا ہے, تو اس کو 72 حصے اگر سمجھنا ہے تو محمد و آل محمد کے کمالات کو مل کے اہل بیت کی ذات پہ درود پڑھیں. تو یہ ہے مظہر صفات. ان ہستیوں سے ہم اللہ کی حقیقت و کمالات و مقامات کو سمجھ سکتے ہیں, اللہ کی معرفت کو حاصل کر سکتے ہیں, اور جو ان ہستیوں کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرے گا تب ان خدا سے دور ہوگا. توحید فی الذات آج کا خلاصہ یہی نکلا. حالانکہ میں نے جب بلاغہ انشاءاللہ کل جمعرات ہیں تو کتنے برادران ہیں جو کل شب جمعہ یقیناً یعنی فقط احتمال نہیں جو جانا چاہتے ہیں چلے جائیں گے, یہ بھی کربلا چلے جائیں گے. کل وہ ہاتھ کھڑے کریں تاکہ اندازہ ہو جائے. تقریباً 3 6 7 8 9 10 12 14 بندے تقریباً ہیں. تو اگر 12 14 چلے جائیں وہاں ہمارے لیے دعا کریں, ٹھیک ہے, اور باقی جو ہیں ہم یہاں ان کے لیے دعا کریں گے تو بہتر ہے. ماہ رمضان سے ختم ہو جائے گا یہ بندے کہ ابھی توحید فی ذات کا 3 4 دن گزر بھی گئے, ابھی وہی نہیں. یعنی یہ اتنی دقیق اور تفصیلی بات ہے جو بہت مختصر میں پیش کر رہا ہے. اگر فقط جو ہے نا 8 جلدیں بعض علماء کی پڑھی ہیں میرے پاس, یعنی اس میں توحید کی 1 سے بھی زیادہ جلد ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کوشش کریں کہ چھٹیاں کام نہ, اگر راضی ہیں برادر آپ کی رضا کے ساتھ, جو واقعاً کل آنا چاہتا ہے میں اس حساب سے پھر کل کی چھٹی کرنی ہے یا نہیں, واقعاً آنا چاہتا ہے راضی ہے دل سے خوشی سے تو پھر ہم کل آئیں گے, ورنہ کل چھٹی ہوگی, پھر فقط شب جمعہ کی چھٹی ہوگی, ورنہ جمعے والے دن تو حاضر ہوں گے. تو کل جو خوشی سے دل سے تقرب الہی کے لیے آنا چاہتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے تاکہ اس حساب سے ہم فیصلہ کریں. اس کو کامل کریں جی, چھٹی نہ ہو جائے بہتر ہے. چھٹی نہ ہو تو اچھا ہے. وہ تو میں تو آج کیا کہ جو ہے نا چھٹی نہ ہو تو بہتر ہے, چلتا رہے چلو. اگر کسی وجہ سے کوئی بندہ غیر حاضر ہوتا ہے تو وہ ریکارڈ ہو رہا ہے وہ سن سکتا ہے. تو پھر یہ انشاءاللہ کل مستمر رہیں گے, پرسوں بھی یعنی شب خمیس اور شب جمعہ بھی اللہ شب قدر میں تو تعطیل ہوگی. اور جو کسی وجہ سے نہیں سن سکے بلکہ ان مطالب کو لکھا جائے, ریکارڈڈ آڈیو موجود ہے, ویڈیو بھی موجود ہے فیس بک یوٹیوب پہ, لکھ لیں. یہ آپ کا اشرہ بھی بن سکتا ہے, اس سے زیادہ مجالس بھی, دروس بھی, محاضرات بھی کتابی شکل میں بھی آپ لا سکتے ہیں. خود اپنی معرفت بڑھانے کے لیے, دوسروں کی معرفت کو بڑھانے کے لیے ان مطالب کو پیش کریں. خدا ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرمائے, رزق حلال میں اضافہ فرمائے. تمام مومنین مومنات جو دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی دنیا و آخرت کی حاجات کو پورا فرمائے. ہمارے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہمارے امام کو ہم سے راضی فرمائے. علماء اعلام مراج الزام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم فرمائے. شیعان حیدر کرار کی محافظت فرمائے. سنی شیعہ مسلمانوں کو مل کے اسلام دشمن طاقتوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے بچوں کو نیک بنائے. پروردگار ہمارے نسلوں میں بھی منبر حسین علیہ السلام کی خدمت کی
اور ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ توفیق قرار دے. حوض علمیہ کی خدمت، نشر دین کی خدمت کی ہم سب کو ہمیشہ توفیق عطا فرما. ہمارے جو مرحومین دنیا سے چلے گئے ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. خصوصاً العصر کے جتنے بھی مومنین ہیں، بانیان ہیں، عراقین ہیں، حاجی صاحب، ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ جمیع المومنین والمومنات حاضرین کے مرحومین کے لیے.